کہتے ہیں دنیا کی ہر سلطنت ایک نہ ایک دن زوال کا شکار ہوتی ہے، لیکن کچھ سلطنتوں کا زوال تاریخ کے سینے پر سنہری الفاظ میں لکھا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے پارس یعنی فارس کی عظیم سلطنت کے دارالحکومت مدائن کی، جہاں دنیا کے سب سے قیمتی خزانے، سفید محل اور طاقتور بادشاہ بستے تھے۔ اور ایک دن انہی محلوں کے دروازے اللہ کے مجاہدوں کے لیے کھول دیے گئے۔ قادسیہ میں فتح حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کی فوج حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں فارس کے دارالحکومت مدائن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مدینہ سے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، رکنا نہیں جب تک مدائن کو فتح نہ کر لو۔ یہ وہی مدائن تھا جسے رسول اللہ نے ہجرت کے وقت پیشگوئی میں ذکر فرمایا تھا۔ جب سراقہ بن مالک اب کے تعاقب میں نکلا تھا تو نبی کریم نے اس سے فرمایا، سراقہ وہ دن ضرور آئے گا جب تو فارس کے بادشاہ کے کنگن پہنے گا۔ مدائن کے سامنے ایک عظیم رکاوٹ تھی، دریائے دجلہ، جس کے تمام پانی کے اوپر کے راستے فارس کی فوج نے جلا دیے تھے اور کشتیاں دریا کے پار لے گئی تھیں۔ مسلمان کئی دن تک سوچتے رہے، کیونکہ دریا گہرا بھی تھا اور طوفانی بھی، لیکن مدائن تک پہنچے بغیر مشن مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فوج کے سامنے اعلان کیا، اب ہم مزید وقت ضائع نہیں کر سکتے۔ کون ہے جو سب سے پہلے اللہ کے بھروسے پر دریا پار کرے گا؟ یہ سن کر عاصم بن عمرو رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اعلان کیا، موت تو ایک دن آنی ہے، تو کیوں نہ آج اللہ کے دین کے لیے جان دی جائے۔ عاصم رضی اللہ عنہ کے ساتھ 600 سپاہی کھڑے ہو گئے اور سب نے گھوڑوں سمیت دریا میں چھلانگ لگا دی۔ فارس کے لوگ چیخ پڑے، یہ جنات ہے، یہ انسان نہیں، فرار۔ مسلمانوں نے معجزاتی انداز میں دریا کو پار کیا اور مدائن کو چاروں طرف سے گھیر لیا، مگر مدائن میں داخل ہونے پر معلوم ہوا کہ بادشاہ یزدگرد خزانے سمیت کر فرار ہو چکا ہے، صرف عام عوام باقی تھی۔ تو حضرت سلمان فارس کو، جو خود ایرانی النسل تھے، اہل مدائن کے پاس بھیجا گیا۔ ان کی عظمت اور عدل دیکھ کر مدائن کے لوگوں نے بغیر جنگ کے سرنڈر کر دیا۔ جب خزانے مدینہ پہنچے تو عرب حیران رہ گئے۔ کسرا کا سونے کا تخت ہیروں سے سجا ہوا، لوگوں نے کہا یہی ہمارے خلیفہ کا تخت ہو، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، نہیں، اسے توڑ دو، جس کی وجہ سے مستقبل کے خلفاء تخت کے غلام نہ بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اس تخت کو توڑ کر تمام مال بیت المال میں جمع کروا دیا۔ پھر انہوں نے سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کسرا کے کنگن اس کے ہاتھوں میں پہنائے۔ رسول کی پیشگوئی کو سچ کر دکھایا۔ مسلمانوں نے بادشاہ کی بیٹیوں کو بھی قیدی بنایا، لیکن ظلم نہیں، عزت دی۔ ایک شہزادی کی شادی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے، دوسری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے، اور تیسری حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کی گئی، جن سے زین العابدین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، یعنی نانا فارس کا بادشاہ دادا امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ۔ مدعا فتح کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، اب بس کرو اور آگے نہ بڑھو۔ مسلمانوں نے عراق میں کوفہ کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا، جو بعد میں اسلامی تاریخ کا دوسرا مرکز بنا، اور یہی کوفہ آگے چل کر کربلا جیسے دردناک واقعے کا بھی گواہ بن